جو ماضی میں ہو چکے ہوتے ہیں وہ زائل تو نہیں ہوتے، لیکن ان کا کسی طور پر ازالہ ہو جاتا ہے کہ آئندہ کبھی اس کا رستہ رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح آج آپ نے بہت سی باتیں ایک اور موضوع کے حوالے سے بھی سنی، وہ ہمارے معزز مہمان جا چکے ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے حوالے سے کچھ باتیں کیں۔ فرما رہے تھے کہ گواہ جو ہوتا ہے اس پر اگر جرح کی جائے تو جو نبوت کے گواہان ہیں تو ان پر اگر جرح کی جائے گی تو پھر جس مقدمے کے گواہ پر ہی جرح کر کے اس کو بالکل کمزور کر دیا جائے اور مشکوک بنا دیا جائے تو وہ مقدمہ پھر کہاں باقی رہتا ہے، اور اس کا مدعی جو ہے وہ پھر کیا اس کی حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو اس کو دوسرے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو میں اس انداز میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی ادارے سے کوئی آدمی تربیت حاصل کر کے نکلتا ہے اور ادارہ اس کو سند بھی دے دیتا ہے کہ اب یہ آدمی اس میدان میں کام کرنے کا اہل ہے، اور پھر اس میدان میں کام جب وہ شروع کرتا ہے تو لوگ اس کی کردار کشی کرنا شروع کر دیں، تو مجھے فرمائیے کہ جس ادارے نے اسے سند دی ہے اس پر سوالات کھڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور یہ اتنی واضح بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی، فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے بغض رکھنے والا یہ صرف ان سے بغض نہیں رکھ رہا، در حقیقت اس کے سینے کے اندر میرا بغض ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، یہ نشانی بیان فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس میں جو نبی سے بغض رکھتا ہو، نبی کے اصحاب سے بغض رکھتا ہو، تو یقینی بات ہے کہ وہ کبھی بھی دین کے ماننے والوں کا، نبی کے چاہنے والوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو جو نبی کے چاہنے والوں کا دوست نہیں، نبی کا دوست نہیں، تو دشمن ہوگا۔ تو دشمن کون ہے؟ اللہ نے فرما دیا لیغیظ بہم الکفار، یہ تو کفار کی نشانی ہے دشمنی کرنا، بغض رکھنا۔ ان کے سینے جو جلتے ہیں تو یہ ان کے کفر کی وجہ سے جلتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جارحیت آج ایک اور طبقے کی طرف سے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے جو بہت بڑھ کر ہمارے جسموں پر تو نہیں لیکن ہمارے ایمانوں پر حملہ کر رہی ہے۔ کبھی قرآنی جماعت، ایمانی جماعت، صحابہ کے سرخیر ابوبکر صدیق پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان پر تانہ زنی کی جا رہی ہے، اور کبھی نبی کے سسر اور نبی کے برادر نسبتی سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر تبرہ کیا جا رہا ہے اور لعن طعن کی جا رہی ہے۔ تو یہ سن کر اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا، یہ ایمان کی نہ صرف کمزوری ہے بلکہ ایمان سے بعض لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر جن کو یہ سب کچھ سن کر بھی اندر کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوتی، پھر تو حدیث کی روشنی ان کے اندر ایمان کی رمق و رتی بھی باقی نہیں رہی۔ یہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے۔ تو تحفظ بنیاد اسلام بل کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا فائدہ ہوگا؟ عزیزان گرامی، فائدہ یہی ہوگا جو اس قانون کے بن جانے سے ان کی جارحیت کے آگے دیوار بندھی تھی، اس بل کے پاس ہو جانے سے ان کی جارحیت کے آگے دیوار بن جائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور پھر کیسی عجیب بات ہے بھئی، اگر کسی کی توہین کی جائے، اگر کسی کو گالی دی جائے، کسی پر لعنت کی جائے، تو اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں، یا کسی کی تعریف کی جائے اس سے جذبات مجروح ہوتے ہیں؟ سوال ہے، میں اگر کسی آدمی کے متعلق تعریفی کلمات کہوں، اس کی خوبیاں بیان کروں، اس کی اچھائیاں بیان کروں، تو اس آدمی کو خوشی ہوگی، اس کے چاہنے والوں کو خوشی ہوگی، وہ جذبات ان کے خوش ہوں گے یا مجروح ہوں گے؟ ظاہری سی بات ہے ان کے جذبات ابھریں گے، خوش ہوں گے۔ اگر میں کسی کی توہین کرتا ہوں، کسی کی تنقید کرتا ہوں، کسی پر تنقید کرتا ہوں، تو اس کے چاہنے والوں کے بھی جذبات مجروح ہوں گے۔ تو اس قانون کے تحت، اس بل کے تحت تو صرف یہ پابندی کروائی جائے گی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اصحاب کے متعلق، جماعت انبیاء اور جماعت صحابہ کے متعلق
الفاظ کا استعمال تحریر و تقریر میں اس انداز میں کیا جائے جو دائرہ اسلام میں آتے ہیں، جو دینی تعلیمات کی روشنی میں طے ہوتے ہیں، اور اس بل کو نہ ماننا اور اس بات پر اعتراض کرنا اور پھر اس اعتراض کو لے کر میدان میں آ جانا اور پے در پے ایسے حملے کرنا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے انہیں تکلیف ہے اور وہ اس بل کو پاس نہیں ہونے دینا چاہتے، اور اس کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، مجلس احرار اسلام نے اس بل کو پاس کروانے کے لیے پہلے مطالبہ کیا تھا، اب بھی مطالبہ کرتی ہے، اور ہم یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اس بل کے پاس ہو جانے سے اور کچھ ہو نہ ہو یہ لگامیں ضرور ڈل جائیں گی اور جارحیت کا رستہ رک جائے گا، اور جب جارحیت کا رستہ رکے گا تو ملک میں امن قائم ہوگا، ملک کا امن خراب نہیں ہوگا۔ 74 میں قانون بنا تھا تو ملک کا امن بحال ہوا تھا، اس سے پہلے حملے ہو رہے تھے، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی علاقے میں، کبھی کسی مسلمان پر، کبھی کسی مسلمان جماعت پر ان کی طرف سے حملے ہوا کرتے تھے۔ تو آج بھی ان کی طرف سے حملے ہیں، حملوں کا انداز مختلف ہے، تو جیسے ان کا راستہ قانونی طریقے سے بند کیا گیا، ان کا راستہ بھی قانونی طریقے سے رکنا چاہیے، اور مجلس احرار اسلام اس سلسلے میں ہر دم، ہر معاملے میں، ہر قدم پر اس معاملے کو آگے بڑھانے والوں کے شانہ بشانہ ہے اور اس مطالبے کو زندہ رکھے گی، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ بل پاس ہو جائے گا۔ اگر ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس جارحیت کا خاتمہ کرے گا اور ملک میں امن و امان قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامل و ناصر ہو، اور وطن عزیز کو امن و امان کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ اس کی ترقیاں اور فتوحات کو آگے بڑھائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔